یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی انسان کے لیے، ایک ہی آدم علیہ السلام کے لیے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، ہم انسان کے لیے، ہم بشر کے لیے ساری کائنات کو سجایا، آسمان و زمین، چاند و سورج، ستارے، پہاڑ و پروت، ندی نالے، باغ و باغت، چرندے پرندے، ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر جتنے بھی چیزیں، جانور ہیں، اسی انسان ہی کے لیے پیدا کیا، کسی کے لیے نہیں۔ آدم کے لیے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک خیر البشر کے لوگ، انسان خدا کو بھول جائیں گے، خدا کو بھول جائیں گے، وہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تو نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی تو حج نہیں کریں گے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی غریبوں کی ستائیں گے، کوئی شراب نوشی کریں گے، کوئی جوا کھیلیں گے، کوئی دوسرے کے مال کو قبضہ کر کے کھائیں گے، غریبوں کی ستائیں گے۔ اس وقت جب خدا کے نام لینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ، نماز تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، حج تو دور کی بات ہے، خیرت تو دور کی بات ہے، یتیموں کو تو کھانا کھلانے کی دور کی بات ہے، فقیروں کی تو کھلانے کی دور کی بات ہے، لیکن اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقصد سے ناکام ہو جائیں گے تو فرشتوں کو بلائیں گے۔ فرشتے، سن لیجیے آپ لوگ، کوئز، فرشتے کتنے ہیں؟ گنتی نہیں ہے، لا تحصا، اس کا کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن مشہور فرشتے 4 ہیں، جانتے ہیں، جبرائیل، امین، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل، 4 فرشتے ہیں۔ باقی منکر، نکیر، یہ سب جتنا بھی ہے، یہ سب الگ چیز ہے، الگ چیپٹر ہے۔ تو 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو بلائیں گے، ایک ہی فرشتوں کو۔ کس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے، کہے گا اے اسرافیل، اب ہمیں دنیا رکھنا نہیں ہے، اب دنیا نہیں، لو خوش، لو سور کو لو، سور، اسرافیل علیہ السلام سور لیں گے اور آپ کے لیے ایک دلیل بنا کر کے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اسرافیل علیہ السلام سور لیں گے، پھونکیں گے، جب پھونکنے لگیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس وقت جتنے بھی انسان ہوں گے، سب لڑکھڑا جائیں گے، لگے گا کہ پاگل و دیوانے کی طرف اپنے شریر کو چھوڑ جائیں گے، اپنے طاقت بالکل کھو چکیں گے، گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مردے بن جائیں گے۔
मुर्दा बन जाएंगे, कितने दिन तक रहेंगे इसका कोई गिनती नहीं है। बाज मुफस्सिर किराम कहते हैं, फरमाते हैं कि 50,000 साल तक वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। और बाज मुफस्सिर किराम का कहना है कि ला तुहसा, इसका कोई गिनती, कितना दिन पड़े रहेंगे मैदान हशर में, मैदान हशर में पड़े रह जाएंगे। ये तो उस वक्त की बात है जो इंसान जो जिंदा थे, ज़मीन के ऊपर थे, वो तो लड़खड़ा जाएंगे, वो तो गिर पड़ेंगे, वो तो मुर्दे बन जाएंगे, वो तो मैदान हशर में पड़ जाएंगे। आज जो लोग कब्र में हैं, जो मट्टी खा गई, शेर खा लिया, एक्सीडेंट हो करके ट्रेन में चिपक के रह गया पटरी में, जो टाटा सूमो में ट्रक में चिपक के रह गया, रोड में रह गया, उसका ब्लड खून सब। कुछ इंसान को दरिंदा खा गया, कुछ इंसान को भेड़िया और जो है बोचा खा लिया जमीन की, और बाज लोग उसको जलाकर राख बना करके जो है हवा में उड़ा दिया। और ये हवा उड़ते हुए पहाड़ की तरफ जो है वो हवा लेकर चली गई उस राख को। उसका क्या होगा क़यामत के दिन? कुरान तो कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मा शा अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। तो इंसान मर जाएंगे तो उनकी दलील मैं दूंगा कि वो लोग भी जो रोड में चिपक कर मर गए, जो भेड़िया खा लिए, जो चीर फाड़ कर शेर भी खा गए, और मछली जो है उस इंसान को निकाल ली, तो अल्लाह तबारक ताला कुरान के अंदर साबित करके दिखा गया। कुरान के अंदर है वइज़न नुफ़ूसु ज़ुविजत, कुरान की आयत कि उस दिन हर नफ्स में जोड़ दिया जाएगा। नहीं समझे? मेरी रूह को दूसरे की रूह में नहीं जोड़ी जाएगी, किसी मौलाना की रूह किसी जाहिल पे नहीं जोड़ा जाएगा, किसी चोर का रूह किसी नमाजी के रूह में नहीं जोड़ा जाएगा, उसके नफ्स में नहीं जोड़ा जाएगा। चोर का रूह जो चोर ही में जोड़ा जाएगा, आलिम का रूह आलिम में दिया जाएगा, शराबी का रूह शराब पीने वाले के रूह में जोड़ा जाएगा। कुरान की दलील है वइज़न नुफ़ूस ज़ुविजत, जोड़ दिया जाएगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। जब दूसरी सूर फूकी जाएगी तो सब उठ के खड़े हो जाएंगे, जो भी हैं, जो मिट्टी बन गई थी वो भी, और जो मछली खा गई थी वो भी, जो ट्रक और ट्रेन में चिपक कर वही रोड पे रह गया वो भी, या गैर कौम जला कर राख बना करके उसको उड़ा दिए गए वो भी, क़यामत के दिन सब हाजिर हो जाएंगे और सब रूह को रूह के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जिस्म के अंदर दाखिल गए इंसान, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, वो जो है इंसान खड़े हो जाएंगे, देखने लगेंगे। यंज़ुरून की तफसीर अगर की जाए तो बहुत लंबी वक्त लगेगी, इसलिए मैं इधर छोड़ रहा हूँ। दूसरे सूर के बाद इंसान मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। मैदान हशर की झलकियाँ वो कैसे होंगे? सारी ज़मीन को प्लेन कर दी जाएगी एकदम। आप देखेंगे यहाँ से अरब, इराक, ईरान, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन सब देखने मिलेगा क़यामत के मैदान से। वो क्या? इबद्दिलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावाति व बरज़ु लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। ज़मीन को गैर ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमां फौलाद का होगा, ज़मीन तांबे की होगी, वहाँ ना कोई बाप होगा ना बेटा होगा, कोई नहीं होगा। देखेंगे, क्या देखेंगे? एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान दूसरे सूर के बाद इंसान खड़े हो जाएं। कैसे? पंजाबी पहन करके, टोपी पहन करके, क्या कैसे खड़े हो जाएंगे? ख्याल से सुनिएगा, सब लंगटे होंगे, सब
بالکل لنگٹے ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اس وقت کیسا منظر ہوگا، قیامت کے دن وہ دن کیسا ہوگا جو ایک طرف جو ہے مرد ننگے ہوں گے اور ایک طرف جو ہے عورتیں ننگی ہوگی، ادھر کی عورت ادھر دیکھے گی ادھر کا مرد ادھر دیکھیں گی، منظر کیا ہوگا، عجیب منظر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن بتاتے ہیں، قرآن کے اندر ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن یوم ترونہا، اس دن دیکھو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن تم کھڑے دیکھو گی یا ساری عورت دیکھے گی کہ یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ کیا عظیم ہوگا! حاملہ عورت چاہے 1 مہینہ کو ہو، چاہے 1 سے 9 مہینہ 10 مہینہ کو ہو، وہ کیا ہوگی؟ وہ حمل گرا دے گی اور کسی کی طرف کوئی نہیں دیکھا گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ٹھیک ہے، میدان حشر میں سب کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہر آیت کی تفسیر کو بتائیں گے تو لمبی ہے، تو کھڑا کر دیے جائیں گے۔ وہ کیسے کھڑا کیے جائیں گے؟ کیسے؟ ایسے دوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کی دلیل سن لیجیے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت ہر انسان گھٹنوں کے بل آئیں گے، ہر انسان، سارے انسان گھٹنوں کے بل توڑتے ہوئے آئیں گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر عمل نامہ ہوں گے، ٹھیک ہے، سب کے ہاتھ میں، اور وہ عمل نامہ ان کے ہاتھ پہ ہوگا، کتاب ان کے ہاتھ پہ ہوگی، اور وہ کہا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آج تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے شراب پیا تھا اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ نے جوا کھیلا تھا اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اس کی بدلہ دیا جائے گا، آپ نے دوسرے کا مال گھوٹالا کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد کھڑے کر دیے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اس وقت مجرم لوگ، شراب پینے والے لوگ، بے نمازی لوگ، نماز نہ پڑھنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم، اپنے متھا کو نیچے کر کے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں۔ ربنا کہے گا، ربنا اے پربھو، اب سننا، ہم نے دیکھ لیا، سمعنا ہم نے سن لی، فرجعنا ہم کو لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون۔ لوٹائے گا جی، مرنے کے بعد لوٹائے گا قیامت کے دن، کہا لوٹا دیجئے، تو اس کے جواب میں کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا تم کو عمر نہیں دی گئی تھی 100 سال، 50 سال، 80 سال، 60 سال، 10 سال، 20 سال؟ تم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، تم نے تو کبھی روزہ نہیں رکھا، تم نے تو کبھی جو ہے شراب کو نہیں چھوڑا، پیتے رہا، تم نے تو جوا کھیلتے رہا، تم نے تو اپنے لگان اور سود کی پیسہ لگاتے رہے، آج تم کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر۔ حساب شروع ہو جائے گا۔ کس کا حساب شروع ہوگا معلوم ہے کسی کو؟ سب سے پہلے جانوروں کا حساب۔ میں دلیل سے بتاؤں گا
سب سے پہلے جانوروں کا، چرندہ پرندہ سب کا حساب لیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی دلیل قرآن کے اندر ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہے نا بھائی؟ قرآن کے اندر ہے ساری چرندہ کو، سارے چیر پھاڑ درندہ کو سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس دنیا میں ایک طاقتور گھوڑا جو ہے، کمزور گھوڑا کو ایک لات مارا ہوگا تو قیامت کے دن اتنا ہی زور سے مارے گا، اور مارنے کے بعد سب جانوروں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایک مرغی ناحق کسی دوسرے مرغی کو چونچ ماری تھی، اس دن اتنا ہی زور سے چونچ مار دیا جائے گا، اور جو درندہ کسی کو ناحق کھا لیا تھا اس کو درندہ بنا کر کے اس کو کھلا دیا جائے گا۔ ویسے ہی کرنے کے بعد سارا فیصلہ ہو جائے گا، ایک چیخ کی آواز آئے گی اور کہے گا، سب مٹی ہو جائے گی۔ حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے چرندے پرندے کی حساب لیا جائے گا۔ حساب لینے کے بعد جب حساب مکمل ہو جائے گا تو ایک چیخ کی آواز آئے گی، جو ہے سارے پرندے چرندے مٹی ہو جائیں گے۔ تب انسان کھڑے دیکھیں گے، ہمارے جیسے انسان کھڑے دیں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے اس وقت؟ کیا کہیں گے؟ یقولو یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتے۔ مٹی ہوگا جی؟ نہیں، کوئی انسان مٹی نہیں ہوں گے، کھڑے دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد سب انبیاء کے جھنڈے کے نیچے ہر امت ہوگی، ہر انبیاء کے نیچے، ہر انبیاء کے پیچھے، اس کے جھنڈے کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر امت جو ہے ہر نبی کے پیچھے ہوں گے، ان کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے۔ سب امتی اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر کیا ہوگا؟ شارٹ وقت نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی امت کے لیے بخشش عظما جسے کہتے ہیں، بخشش عظما کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے اللہ کے نبی؟ کہاں؟ ساری امت ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، لیکن قرآن کے اندر صرف 25 انبیاء کے نام ہے۔ لیکن حدیث کے اندر مورخ یا مفسر بتاتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر کے پیچھے جو ہے ان کی امتی ہوگی، اور سب جو ہے بیٹھے رہیں گے، اللہ کے نبی کے جھنڈے ہوں گے، اللہ کے نبی کے جھنڈے میں کلمہ طیب پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور ہماری بخشش عظما کے لیے وہ دوڑ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہاں ہوں گے؟ عرش الہی پہ ہوں گے، میدان حشر میں، عرش الہی میں، جو عرش المکین، ایت کرسی پہ ہوں گے، استوا ہوں گے اللہ کے نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سامنے مقام محمود میں ہوں گے، اس جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں ہوں گے، بیٹھ جائیں گے، سجدہ میں ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اے محمد کیا بات ہے، کہ اے محمد کیا بات ہے، اے اللہ میں اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ کیا وعدہ ہے؟ اٹھاؤ اے محمد، سر کو اٹھاؤ۔ کہے گا، اے اللہ سدرۃ المنتہا میں جب ہم گئے تھے معراج پہ، آپ نے ہم کو 3 چیز دیے تھے۔ کیا دیا تھا؟ 3 چیز یاد ہے کسی کو؟ سن لیجئے کیا چیز۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت، اور 5 وقت کی نماز، اور تیسرا میں دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی آخری امت کی بخشش کا وعدہ کیا تھا؟ بخشش کا وعدہ کیا، یہ اللہ میری امت کی آج بخشش ہونی چاہیے۔ کہا کہ محمد سر اٹھائے گا، چلو تیری امت کی بخشش کے وعدہ میں کر لاؤں، پہلے تیری امت کے حساب لیا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے اس کو الگ کر دیے جائیں گے، جو مولانا ہو گئے جنتی اس کو مولانا بھی جہنم میں جائیں گے۔ دلیل لمبی ہے، جلسہ کی بات ہے۔ اس کے بعد فرشتے آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اختر جی کھڑے ہو کر جائیں گے، ہر انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا جنتی لوگوں کو کیا دیں گے؟ 4 ٹکٹ ملے گی، 4 کیا
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے جنتی لوگوں کے دائیں ہاتھ میں مہر مارے گا، ٹھیک ہے. اور جو جہنمی ہوں گے اس کا جانچ شروع ہو جائے گا. کیا جانچ ہوگا؟ زبان کی جانچ شروع ہو جائے گی، آنکھ کی جانچ شروع ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ انگلی کی جانچ شروع ہو جائے گی. کس آپ کا آدھار کارڈ بھی جانچ شروع ہو جائے. ارے کوئی مولوی تو نہیں بتایا آدھار کارڈ، یہ بولتا ہے کہ آدھار کارڈ جانچ شروع ہو جائے گی. دلیل سنیے. یوم، دلیل سنیے. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جب آپ کی شریر کی جانچ شروع کر دی جائے گی، جب آپ کی آنکھ کی جانچ شروع کر دی گی، آپ نے کس کی طرف دیکھے تھے ناحق، آپ کی زبان کس کو گالی دی تھی، آپ کے ہونٹ کس کی برائی بیان کی تھی، چغل خوری کی تھی، سب جانچ شروع ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آپ کی جانچ شروع ہو جائے گی. جانچ شروع ہونے کے بعد آپ کا ترنت بٹن دبایا جائے گا. آپ کمپیوٹر جانتے ہیں، آپ کا جو ہے سارا فگر، ساری برائیاں، سارا عمل آپ کے سامنے آ جائے گا. اور کیا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، تو آپ کے بائیں ہاتھ میں جو جہنمی ہوں گے، گناہگار ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، شرابی ہوں گے، دارو خور ہوں گے، ناحق مال لوٹنے والے ہوں گے، ناجائز کھانے والے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، شمال کے معنی بایاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب معنی کتاب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، وہ کہیں گے کاش کہ میرے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ نہ دیا جاتا، اس میں لکھا رہے گا، ساری چیز لکھا رہے گی، ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا. ایک ہی مسجد کے، لمبے نہیں کریں گے، ایک ہی مسجد کے دو مصلی، دو ایک ساتھ نماز پڑھنے والے ایک جنت میں جائیں گے. ادھر دیکھیے گا، ایک جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائیں گے. میں دلیل دوں گا. ایک ہی ساتھ نماز پڑھنے والے، ایک ہی ساتھ روزہ کرنے والے، ایک ہی ساتھ حج کرنے والے، ایک ہی ساتھ زکات دینے والے، وہ ایک جائیں گے جہنم میں، مان لے اس کا نام احمد ہوا، اور ایک جائے گا جنت میں جو محمود، ٹھیک ہے. قرآن کی دلیل سورہ مدثر 29واں پارہ آیت نمبر 40 میں دیکھ لیجیے گا. فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. احمد سے محمود کہے گا، یہ احمد بھائی، ارے آپ کو جہنم میں دیکھتے ہیں. جہنم کا نام کیا جانے؟ قرآن پڑھے، جہنم کا نام ہے سقر. فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اے احمد بھائی، تو کیسے جہنم میں چلے گئے؟ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اور جنت میں بیٹھے دیکھتے ہوں گے. قرآن کی دلیل ہے. کہا کیا کہے گا کہ لم نک من المصلی، ہم نمازی نہیں تھے. اے احمد بھائی، اتنے بڑی ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے تھے، 5 وقت ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، آپ کے ساتھ جو زکات دیے تھے، آپ کے ساتھ قربانی کرنے جاتے تھے. آج تو جہنم میں اور ہم جنت میں ایک ہی جگہ کے آدمی، تو کیا کہے گا؟ سنیے قرآن کی آیت، یہ قصہ کہیں قرآن کی کا آیت کیا؟ لم نک من المصلی، ہم مصلی نہیں تھے. ارے مصلی آپ تو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ میرا صلاۃ کو دبایا، صلاۃ جب دبایا، میرا کھٹال جو صلاۃ کا کروس ملا. نمازی نہیں، 65 سال 70 سال بھر نماز پڑھے، پھر کہتے کہ نمازی نہیں.
کہا کہ نماز پڑھے، لیکن ہم نے حرام کھایا۔ ہم نے جو کرتا پہنا تھا، اس کرتا کا آدھا پیسہ حرام کا تھا اور آدھا حلال کا تھا، لیکن ہماری نماز قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے بڑے بھائی کا مال کو جو غصب کر کے کھایا، ہم نے غریبوں کے مال کو کھایا۔ ہم ہمیشہ شراب پیتے تھے اور چپکے سے جا کے رات میں شراب پیتے تھے، دین میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، حرام کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہو گیا ٹائم، جس کی وجہ سے آج میری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی لیے آج ہم جہنم میں ایک سنت پڑھ رہا ہے 2 منٹ، اور تیسری کیا ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، آپ کی نماز برباد ہو گئی، اس لیے کہ آپ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد پھر بھی آپ جہنم بن گئے۔ قالو لم نکم من المصلی ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا کھلائے نہیں۔ بارک اللہ، وقت کیا ہوا نہیں ہوا سمجھ میں نہیں پائے۔ ایک آیت کی تفصیل لمبی ہے، اس لیے شارٹ کرتے ہوئے آپ حضرت کے سامنے بیان فرمایا، اور اس سب تقریر یوم حشر، میدان حشر کی تقریر جلسہ جلوس میں بیان کرنے کے بعد کچھ اچھا لگتا ہے، وقت کم ہے، نمازی ہے، مصلی ہے، انسان گھبرا جائیں گے، لیکن بھائی میرا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ جہنم سے بچنا، جنت لینا، یہ نا، جنت لینا اور جہنم سے بچنا، اور برائی سے بچ کر کے اچھائی کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، بھلائی ساتھ کرنا، اتفاق و محبت سے رہنا آپس میں جو ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دینا، دینی تعلیم دینا۔ ایک حافظ بنانے کے بعد آپ کو جنت میں ایک تاج دیا جائے گا، ایک معلم بنانے کے بعد آپ کو جنت میں تاج دیا۔ اب عالم ہی نہیں بناتے ہیں، حافظ ہی نہیں بناتے ہیں، آپ پڑھاتے نہیں، اس لیے پڑھائیے اور جنت کا حقدار بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔